پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے وہ کہ تھوڑی سی دیر ہوئی ہے. یہ مجھ سے بھی سوال ہوتے رہے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات تھی. اصل میں ہماری ریٹائرمنٹ جو ہم نے سر یہ سب تقریباً 1.5 سال دونوں نے 1.5 سال ہماری نوکری دونوں کی رہتی ہے، تو ہم نے ریٹائرمنٹ لے لی 31 مئی. تو 8 جون کو یہ فنکشن ارینج تھا اسی طرح کا، لیکن میرے ساتھ آپ کا پیش ہے کہ 4 جون کو میری بات کا انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر آگے چھٹیاں ہو گئیں. چھٹیوں کے بعد پھر بارشوں کا سلسلہ، پھر ہمارے انتہائی قابل احترام سردار بشیر پہلوان صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس فنکشن کو جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کروایا. تو یہ اس لیے ہوگا. سر بات یہ ہے کہ میں چونکہ بات لمبی ہے، 40 سال کی بات ہے، لیکن میں صرف اس ادارے کی حد تک بات کروں گا کہ میں 91 میں جب اس ادارے میں آیا پورا سے، تو یہاں آ کر یقین جانیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ تعداد کے حوالے سے 500 550 تعداد کی اس ادارے کی، اور اتنا بڑا ادارہ اور اتنا خوبصورت اس کا سسٹم چل رہا تھا. اس وقت صدر معلوم اپنے افتخار ملک صاحب جی وہ بھی حاضر نہیں تھے، لیکن یقین جانیے ڈیو صاحب کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی مشین ہے اور اس کا بٹن دبایا جاتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے. اور یعنی اس کا دار و مدار جو ہے وہ 5-6 لوگ تھے جو اس ادارے کو چلانے والے تھے. ویسے ہی بڑے اداروں میں سارے لوگ ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، چند لوگ ہوتے ہیں جو اس باقی مجھ جیسے مکمل کے ساتھ چلتا رہتا ہے. وہ ایک پچھلے فنکشن میں بات کی تھی، عجائب صاحب کا فنکشن تھا، تو غالباً سراب صاحب نے وہ 5 درویشوں والا وہ آپ نے قصہ سنایا تھا، بدن کی درویش 5 درویشوں والی سر کوئی بات کی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہی 5 درویش جو کچھ تو دنیا سے چلے گئے اور کچھ فارغ صاحب کی شکل میں، عجائب صاحب کی شکل میں، شہباز صاحب، محفوظ صاحب تھوڑے بعد میں آئے، تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. اور یہ وہی 5-6 درویش تھے، یعنی یہ پورا ادارہ انہی کے گرد گھومتا تھا. اور میں جب آیا تو میں نے سوچا کہ یہاں کس طرح کام ہو رہا ہے، اور یقین جانیے کہ میں اس سے پہلے مختلف اداروں میں رہا تو میرے لیے بالکل ایک نئی بات تھی. پھر میں نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ان سے سیکھنا شروع کر دیا، اور ان کے سائے تلے میرا بھی کام چلتا رہا. میں کچھ بھی نہیں تھا، یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ان لوگوں کی وجہ سے. فارغ صاحب اور محترم اشفاق صاحب مرحوم، شاید آپ نہیں جانتے، میں نے ان لوگوں سے ڈسپلن کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ 500-600 تعداد ایک ادارے کی، اور جب یہ لوگ صبح پریئر شروع ہوئی گھنٹی بجی تو اس سکول میں جو ہے وہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا. اور مجھے یہ یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جب اشفاق صاحب ادھر سے چلے اور فارغ صاحب ادھر اوپر سے چلے تو ایسے بچوں کو یعنی خوشبو آ جایا کرتی تھی کہ کوئی آ رہے. اور ڈسپلن کا یہ عالم تھا کہ کسی کلاس میں بچے کی کسی یعنی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اونچا سانس بھی لے سکتے. یعنی اتنا اچھا، اور یہی اس ادارے کی کامیابی کا راز تھا کہ ادارہ جو ہے وہ دین میرا اکٹھی کرتا تھا. تو اس وقت فارغ صاحب سینئر ٹیچر تھے. نتائج کے حوالے سے جب ڈیو صاحب جب یعنی سال کے بعد میٹرک کے رزلٹ کی باری آتی تھی تو پورا ڈسٹرکٹ کیا آزاد کشمیر کون کھڑے ہو جاتے تھے جی ترالا دیکھیں، ترالے کا درد دیکھیں. کبھی ترالے پہ ان درویشوں نے یعنی وہ مایوس نہیں کیا لوگوں کو، نہ بچوں کو، اور یہ اس ادارے میں اسی طرح اس کو چلاتے رہے. باقی بات جو تھی اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف میرے آنے کے بعد یہاں میں مختلف صدر معلمین کے ساتھ میں نے کام کیا. میں یہاں اخلاق صاحب تھے تو ان کی تو بات ہی کیا ہے کہ انہوں نے اس ادارے کو خوبصورت بنانے میں یعنی ان کا جو آغاز تھا یہ اوپر آپ نے لوگوں جو دیکھا، اس کے بعد یہ پودے پھول درخت بہت اچھا کام کیا. حاجی یونس صاحب نے مالیہ والے سے
ہماری اس ادارے کی بہت مدد کی. محفوظ صاحب نے اپنی بساط کے مطابق جو ان سے کام ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن جو آخر ایک مثال قائم کی وہ میرے بڑے بھائی ہیں سردار فاروق صاحب. انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اگر یہ میں بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہے. انہوں نے جس طرح اس ادارے کے لیے پہلے یہ سینئر ٹیچر تھے، آپ یقین جانیے کہ صبح 7 بجے یہاں کھڑے ہوتے تھے اور 2 بجے کے بعد یہاں سے جاتے تھے. اور ایسا کوئی بندہ ہو سکتا ہے ڈیو صاحب کہ پورا سال جس کی 25 چھٹیاں ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سال بھی گزرا ہو کہ انہوں نے ایک بھی چھٹی نہیں ہوئی. یعنی اللہ کا کرم تھا، نہ کبھی بیمار نہ کچھ. بلکہ یہ تو وہاں ایک دفعہ کو بندہ کہنے لگا کہ لڑکے جو یہاں سے میٹرک کر کے گئے تو بنا، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو فارس اور اشفاق ہے کبھی ان کو بخار نہیں آیا. اور ہمارا جو ہے انہوں نے، یعنی ہم اونچا سانس نہیں لے سکتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیمار ہوں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی اور یہ گھر میں بیٹھے تاکہ ہم سانس لے سکیں. یعنی یہ اسٹوڈنٹس کی بات ہے جو قرآن کہ انہوں نے اتنا ڈسپلن کے ساتھ اور اپنی حاضری کو مکمل یقینی بنایا. پھر جب یہ ہیڈ ماسٹر بن کر یہاں آئے تو تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، چلو برا میں ختم کرتا ہوں. جب یہ یہاں آئے ہیڈ ماسٹر بن کر تو یہ جو بلڈنگ تھی یہ پوری ایک بنجر تھا، ویرانہ تھا. یہ اوپر چادریں تھیں اور پتھروں والی دیواریں گری ہوئی تھیں. تو یہ آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے کہ کیا کریں، نہ کسی کا کوئی فنڈ ہے، نہ بجٹ ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی قیمتوں کا سسٹم ہے، تو کیا کریں. ایک دن انہوں نے میٹنگ کی ہمارے ساتھ، تو کہنے لگے یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے آپس میں بتایا کیا کریں گے، اس کو کس طرح بنائیں گے، یہ کس طرح ہوگا. کہنے لگے کہ آپ میری مدد کریں. بہرحال جس نے جو ہو سکا، اور بالخصوص میں، یہ معذور ٹیچر ہیں، استاد کے بیٹے ہیں، یہ اخلاق صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ میں 50,000. پھر وہ پھر حفیظ صاحب انہوں نے کہا جی میں بھی 50، پھر کسی نے 30، کسی نے 40. تو یعنی وہ اس کا جو کیشیئر تھا یا وہ خزانہ تھا وہ میرے ہی پاس تھا. تو میں نے دوسرے دن، یقین جانیے 2-3 دن کے بعد جو صاحب 4 لاکھ روپیہ میری جیب میں آ گیا، اور میں نے سر کے والے کہ آپ کریں آگے آپ جانیے آپ کا. تو پھر جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے محنت کی، صبح سکول کھلنے سے پہلے یہاں سے نکل جاتے، یعنی وہ درویشوں کی طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، یعنی کہ میں اس ادارے کی مدد کریں. اور کرتے 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 2 مہینے 4 مہینے 42 لاکھ روپیہ انہوں نے رکھا. اور یہ بلڈنگ جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اتنی بڑی، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک انہوں نے پتہ نہیں سنایا کہ یہاں سے کوئی آدمی گزر رہا تھا. یہ عام راستہ تھا، جب یہ سڑکیں نہیں تھی تو عام یہ کلا، عام مٹلی کوٹ، یہ عام راستہ تھا. تو یہاں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا تو اس نے خستہ حال دیکھی تو مایوس ہوا، یہاں سے چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر اس کا کہیں سے یہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ یار یہ میں کچھ عرصہ پہلے گزرا تھا تو یہاں کھنڈرات تھے، اور آپ یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ جو ہے کس طرح، کس حکومت نے دی ہے، وہ کس ایم ایل اے نے دی ہے، کس منسٹر نے دی ہے، وزیر اعظم نے دی ہے، کس نے. تو پھر اسے کسی نے سمجھایا کہ وہ منسٹر نہیں ہے، وہ ایک درویش ہیڈ ماسٹر ہے ادھر بیٹھا ہوا، جس کو جو ماسٹر فارس کے نام سے مشہور ہے. تو اس نے یہ سارا کام کیا، یعنی اتنا بڑا بجٹ اکٹھا کر کے اس ادارے پر لگایا. اور مختلف لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ فارس صاحب، بشیر پہلوان صاحب ان اداروں کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور میں اس اسٹیج کی وساطت سے یعنی ان دونوں اداروں سے اور ان کے لائقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. تو پہلوان صاحب نے بھی اس بلڈنگ میں، ان کا ایسا تھا کہ میرے 1700 بلاک جو ہے پہلوان صاحب نے آپ کے یعنی طریقے سے کسی سے لے کر کے کیے، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عطا فرمائے.
میں یہ صاحب آپ کا، کیونکہ پہلے تو DPI صاحب کا بھی کوئی اس طرح کا ہے تھا پروگرام، کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے، وہ میرے کلاس فیلو ہیں میرے صاحب کی، وہ سے پڑھتے رہے، تو وہ عجائب صاحب کی پارٹی تھی تو ہم گھر گئے ان کے باوجود، لیکن کچھ مصروفیات کے باعث وہ یہاں نہیں آ سکے تھے، تو اس دفعہ بھی وہ میرے خیال میں سر نے کوئی رابطہ کیا جو بھی برحال وہ نہیں آ سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ DPI صاحب بڑے میرے 2-3 کام تھے، بابو شفیل صاحب نے ہماری میری اور سنور صاحب کی فائل کا سارا کام انہوں نے کیا ہے، تو یقین جانیے کہ جو کام ہزاروں روپے میں خرچ کرتا مظفر آباد بھی جاتا وہ نہیں ہوتا، وہ کام جو ہے وہ یعنی بغیر کسی خرچے کے، یعنی وہ چند دنوں میں سر وہ انہوں نے کروا کے انہوں نے دیا، تو میں ڈیو صاحب تجویز دیتے تھے تو پھر ہو جاتی تھی نا، تو آپ کا بھی سر شکریہ بہت، اور چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، بابو صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، تو یہ ان کو فون کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، کہتے تھے بھیج دو، یقین جانیے کہ وہ NOC کا معاملہ تھا پاسپورٹ کا میرا، تو ایک دن میں نے بھیجا، دوسرا دن گزرا اور تیسرے دن کو قاری قاسم صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ وہ آپ کے آ گئے، اسی طرح میری یہ جو ریٹائرمنٹ کا آرڈر میکینیکل پہ تھا مظفر آباد سے آنا تھا، تو انہوں نے وہاں سے کروا کے بھیجا، میری فائل پوری انہوں نے کروا کے بھیجی، تو میں اس اسٹیج کی صحافت سے جناب DPI صاحب کا، طارق شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں بالخصوص جناب صدر مولانا صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، نوجوان ہے، سب سے نوجوان صدر مولانا صاحب ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو ٹیم ہے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، تو یہ ادارہ ان نوجوانوں کے جو ہے وہ حوالے ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ یہ ادارہ وہ 90s والا جو دور تھا وہ آپ کا اس میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں سر آپ نے یہ تقریب منعقد کی، ڈیو صاحب آپ تشریف لائے، اساتذہ کرام نے محنت کی، یہ 5-4 آدمی ہوتے ہیں، کنٹریبیوشن تو سب کو ہوتا ہے، لیکن 5-4 آدمی ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس میں یہ رضوان صاحب ہیں، آپ کا بہت شکریہ، پتہ نہیں رہے ہیں، یعنی مبین صاحب ہیں، تراب ہیں، ساجد صاحب ہیں، تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی، یہ خوبصورت فنکشن ارینج کیا، اور اسی بہانے سے ڈیو صاحب بھی ہمارے پاس آئے، تو میں جو یہ تو میڈیا کے بڑے سب کا شکریہ، اور میں جو ہمارے خاندان سے لوگ آئے ہیں، معززین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس تقریب کے لیے وقت نکالا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، عزت افزائی ہوئی، بچوں کا بھی بہت شکریہ کہ بچے یہاں بیٹھے رہے، طویل عرصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا، سختیاں ہوتی ہیں، نرمیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بہت اچھے بچے ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، سر ہمارا بچہ جو ہے اس میں 9th میں 503 نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں، ایک بچہ ہے عبداللہ ذوالفقار، تو بچوں کا بھی بہت شکریہ، آپ سب احباب کا بہت شکریہ، سر آپ نے جو ہمیں عزتوں سے محبتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے میں صدر مولانا صاحب آپ کا اور آپ کے اسٹاف کا بے حد مشکور ہوں، میں نے الفاظ پہ ختم کرتا ہوں،